ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ واہ واہ، اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے، زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے۔ انبیاء نے ہی اسے پالا ہے علی کی اکثر، کام ہم جیسوں کے عباس ہی کرتا ہے اکثر۔ آل محمد لن سے بلند حیدری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجی بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے برادران ایمانی سے ولادت با سعادت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تجھے واسطہ اس پانچویں محمد کا تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرما، الہی آمین، اور ہم تمام لوگوں کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، الہی آمین، اور زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما۔ الہی آمین۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ رحمت کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ برکت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت روایات میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور عربوں کا یہ دستور رہتا تھا کہ ماہ رجب میں، ماہ ذیقعد میں، ماہ ذی الحجہ میں اور ماہ محرم میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ ان 4 مہینوں میں جنگ کو اپنے اوپر حرام جانتے تھے اور حرام مانتے تھے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رجب کا ہے کہ جس کی فضیلت ہے۔ عربوں کا یہ کہنا تھا، پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ عرب ماہ رجب میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ مہینہ برکت کا ہے، لہٰذا وہ اپنی تلواروں کو میانوں میں رکھ دیا کرتے تھے، اپنے اسلحوں کو گھروں میں چھپا دیا کرتے تھے، اور وہ مصلے کو بچھا لیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ اور جب پیغمبر نے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو مسلمان کیا، تو اس کے بعد پیغمبر نے بھی یہ دستور دیا مکے میں رہنے والے لوگوں کو اور مدینے میں رہنے والے لوگوں کو کہ اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت جانو، کیونکہ یہ مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ بارہا ملاحظہ فرماتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رجب اسی ماہ مبارک رمضان کا مقدمہ ہے، لہذا اگر ہم اپنے کو گناہوں سے ماہ رجب سے بچانا شروع کریں گے اور ماہ شعبان میں بھی اسی طریقے سے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، تب کہیں جا کر کے ہمارا جسم اور ہماری روح پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوں گے، رحمت کے مہینے میں داخل ہوں گے، یعنی ہمارا جسم بھی شفاف ہوگا اور ہماری روح بھی پاک ہوگی۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل
لہٰذا بہت زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن مختصر آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا ہے کہ کچھ خاص اعمال ہیں اس ماہ مبارک رجب کے، جس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو خداوند متعال ایک سال کے لیے اس کو جہنم سے دور کر دے گا، یعنی ایک سال کی ضمانت خداوند متعال لے لے گا کہ اب یہ ایک سال کے اندر اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا چلا جاتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے، لہذا اس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ایک سال کی ضمانت لیتا ہے خداوند متعال اگر کسی انسان نے اس مہینے ایک روزہ رکھا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اس مہینے 3 روزے رکھے تو اب امام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے خداوند متعال۔ تو لہٰذا دن مشخص نہیں ہے، آپ چاہے پہلی رجب، دوسری رجب یا تیسری رجب کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں روزہ۔ اگر وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو جب آپ کو اس مہینے میں فرصت ملے، سنڈے کو چھٹی ہے، سیٹرڈے کو چھٹی ہے، جب بھی فرصت ملے کم سے کم ایک روزہ، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 5ویں امام سے یہ حدیث ہے کہ اگر کسی انسان نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ دیا تو جہنم کے جو 7 دروازے ہیں وہ خداوند متعال اس کے لیے بند کر دیتا ہے، یعنی 7 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے اور 7 دروازے جہنم کے بند کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ فضیلت ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مختصر دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سقطہ عند کل شر۔ ہر واجب نماز کے بعد 5ویں امام سے بھی روایت ہے اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے، یہ مفصل دعا ہے کہ جو آپ مفاتی میں دیکھ سکتے ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے اعمال ماہ رجب میں۔ خاص طور سے اس کو پڑھیے اور اس کے ترجمے کو پڑھیے۔ جب اس کے ترجمے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ خداوند متعال کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے۔ خداوند متعال وعدہ یہ کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو، اگر تم قلیل عبادت کرتے ہو، اگر کم عبادت کرو گے تو ہم تمہیں کثرت سے عطا کریں گے، اگر تم کم شکر ادا کرو گے تو ہم اس کا بدلہ تمہیں زیادہ دیں گے، اور جہنم کی آگ سے ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ دعا ہوتی ہے، دستور یہ ہے امام معصوم کا اور فرمایا یہ ہے آپ نے کہ آخر میں اس دعا میں اپنی داڑھی کو پکڑ لو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ بار الہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، میری جوانی کو بھی محفوظ رکھ، میرے بچپنے کو بھی محفوظ رکھ، میری بزرگی کو بھی محفوظ رکھ۔ یعنی وہ 3 مرحلے کہ جن 3 مرحلوں سے ایک انسان گزرتا ہے، بچپن سے، جوانی سے اور بزرگی تک، لہٰذا اس دعا میں بندہ اپنے معبود سے یہ کہتا ہے کہ بار الہ مجھے محفوظ رکھ جہنم کی آگ سے، اس عالم میں جب میں بچہ تھا، اس عالم میں جب میں جوان ہوا، اور اس عالم میں جب میں بزرگ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا خاص طور سے اس مہینے میں روزانہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب اور عشاء کی نماز ہو، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ مختصر دعا ہے، یہ حتماً ہمیں حفظ ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس دعا کو پڑھ کے اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج جس امام کی ولادت باسعادت ہے اور جس کا جشن ہے، وہ امام ہے کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ رسول تھا۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو ہو بہو شبیہ رسول تھے۔ ایک جناب علی اکبر کے لیے ملتا ہے کہ سیرت و صورت اور رفتار و گفتار میں شبیہ رسول تھے، اور ایک 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے ویسے تو تمام اماموں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خاص فضیلت، جو فضیلت صرف امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھی، وہ فضیلت یہ تھی کہ آپ کے نانا امام حسن تھے اور آپ کے دادا امام حسین تھے۔ یعنی آپ کی ماں جو تھیں وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، اور آپ کے والد جو تھے وہ علی بن الحسین تھے، امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ لہذا یہ شرف جو حاصل ہوا ہے، یہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو عطا ہوا ہے کہ آپ کے دادا بھی جو تھے وہ امام تھے، نانا بھی امام تھے، آپ کے بیٹے بھی امام تھے، آپ خود بھی امام تھے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ اور جس وقت جناب جابر آئے ہیں، جناب جابر اس وقت 100 سال کے تھے، امام چھوٹے تھے، امام کی عمر 5 سال ہے، روایت میں آیا ہے۔
امام زین العابدین کی خدمت میں آئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول. تو اس وقت جناب جابر نے دیکھا ایک 5 سال کا بچہ ہے کہ جو کھیل رہا ہے. جناب جابر نے سوال کیا امام زین العابدین سے, یہ بچہ کس کا ہے؟ تو امام نے فرمایا میرا فرزند محمد باقر ہے. تو اس وقت جناب جابر امام زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ یہ ہو بہو شبیہ رسول ہے. یعنی امام محمد باقر کو اپنے نزدیک بلاتے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. اوپر سے لے کر کے نیچے تک جناب جابر امام محمد باقر کو دیکھتے ہیں, امام محمد باقر کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو درک کرتے ہیں, آپ کو چھوتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہو بہو اپنے جد رسول اللہ کی شبیہ ہیں. اب عزیزان گرامی امام محمد باقر 5 سال کے تھے. آپ نے جب دیکھا کہ جناب جابر آ کر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ گواہی دے رہے ہیں, کیونکہ میں نے رسول کو بھی درک کیا ہے, میں نے رسول کو بھی دیکھا ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ شبیہ رسول ہیں, تو اس وقت امام محمد باقر مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے جابر جب اس پیغام کو بھی مجھ کو دے دو جو پیغام میرے جد نے تم سے کہا تھا. عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے علم امام. 5 سال کی عمر ہے امام کی, اور امام کہتے ہیں اے جابر وہ پیغام, وہ سلام کہ جو میرے جد نے مجھے بھجوایا تھا, اس سلام کو بھی مجھ تک پہنچا دو. اب جناب جابر کہتے ہیں یہ حقیقت اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا نے یہ کہا تھا کہ جب تم میرے 5ویں محمد کو دیکھو گے اور در کرو گے تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا. یعنی یہ امام محمد باقر کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول بھی ان کو سلام بھجوا رہے ہیں. اور عزیزان گرامی اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ جناب جابر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بھی شاگرد بن جاؤں, میں آپ کی بھی شاگردی میں آ جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک 100 سال کا صحابی کہہ رہا ہے, ایک بوڑھا صحابی کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک 5 سالہ معصوم امام سے کہہ رہا ہے. اب عزیزان گرامی امام نے یہ جواب دیا کہ اے جابر اگر تم مجھے استاد بنانا چاہتے ہو اور تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو میرے سامنے ویسے ہی زانوے ادب طے کر کے بیٹھ جاؤ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے. اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر تم مجھ سے تعلیم لینا چاہتے ہو, یہ 5 سال کا امام کہہ رہا ہے 100 سال کے صحابی سے, تو ویسے ہی میرے سامنے بیٹھ جاؤ کہ جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کے سامنے زانوے ادب طے کر کے بیٹھتا ہے. اب عزیزان گرامی اس سے یہ نتیجہ یہ نکلا اور سمجھ میں یہ آیا, صحابی چاہے جتنا بوڑھا ہو لیکن جب امام معصوم کے سامنے آئے گا تو زانوے ادب طے کر کے بیٹھنا پڑے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی امام ہر میدان میں, چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو, چاہے وہ علم کا میدان ہو, چاہے وہ فضائل کا میدان ہو, ہر میدان میں آپ شبیہ رسول تھے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ امام کا جو زمانہ ہے, امام کا جو دور ہے وہ دوسرے اور بقیہ اماموں سے بالکل مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں تھے, ظاہراً کائنات میں تھے, تو اس وقت بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس کا عروج تھا. لہذا بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں جنگ کر رہے تھے حکومت کے لیے اور اقتدار کو پانے کے لیے اور خلافت کو پانے کے لیے. لہذا اس وقت کو امام نے غنیمت جانا اور امام نے ایک درس گاہ کو قائم کیا, ایک یونیورسٹی کو بنایا, اور اس میں شرط یہ رکھی کہ جو بھی آنا چاہتا ہے وہ اس درس گاہ میں آ سکتا ہے, وہ اس یونیورسٹی میں آ سکتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے چاہنے والے صرف آئیں, میرے شیعہ آئیں, میرے محب آئیں, میرے جو ماننے والے آئیں. امام نے کہا اگر مسلمان ہے وہ بھی آئے, غیر مسلمان ہے وہ بھی آئے, یہودی ہے وہ بھی آئے, عیسائی ہے وہ بھی آئے. عزیزان گرامی شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلس امام حسین علیہ السلام بھی امام محمد باقر کی درسگاہ کی شبیہ ہے. جب فرش عزا امام حسین بچتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ صرف شیعہ اس فرش عزا پہ آئیں. جب امام حسین کے نام پہ فرش عزا کو بچھایا جاتا ہے تو وہاں پر شیعوں کو بھی بلایا جاتا ہے, غیر شیعوں کو بھی بلایا جاتا ہے, مسلمانوں کو بھی بلایا جاتا ہے, غیر مسلمانوں کو بھی بلایا جاتا ہے. اس پہ یہودی بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں, کیونکہ عزیزان گرامی تعلیمات اہل بیت کسی ایک مذہب سے یا کسی ایک مسلک سے تعلق نہیں رکھتی, بلکہ تعلیمات اہل بیت وہ تعلیم ہے کہ جس کا تعلق کائنات میں رہنے والے ہر انسان سے ہے. لہٰذا اس در کے اوپر اور اس فرش عزا کے اوپر تمام انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا یہاں پر مخصوص نہیں ہے کہ اس فرش عزا پہ صرف وہ آ سکتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں, جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. نہیں عزیزان گرامی,
ایک روایت ہے محمد ابن سلمان سے، محمد ابن سلمان یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مدینے میں تھا اور امام کی درسگاہ تمام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا شام سے ایک شخص آیا تھا کہ جو شامی تھا، کیونکہ اس زمانے میں شامی جو تھے وہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں تھے، اکثریت جو شام میں رہنے والوں کی تھی وہ مخالفین کی تھی، دشمنوں کی تھی۔ لہٰذا وہ شخص آیا تھا کسی کام سے مدینے، اور وہ مدینے میں رہا کرتا تھا، اور وہ اس مسجد میں آیا کرتا تھا کہ جہاں امام درس دیا کرتے تھے، امام محمد باقر۔ لہٰذا اب محمد بن سلمان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر تھی، جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، اطراف کے لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی نیا انسان کسی محلے میں آتا ہے یا کسی ایریے میں آتا ہے تو تمام لوگ اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کون۔ لہٰذا لوگوں کو یہ تشویش تھی، پتہ تھا یہ شامی ہے، شام سے آیا، کیونکہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا، گفتگو کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ شام سے آیا ہے۔ لہٰذا ایک دن تمام لوگوں نے اس کو گھیر لیا مسجد میں، گھیرنے کے بعد امام بھی موجود تھے، امام کے سامنے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی تم کون ہو اور تم یہاں روزانہ آتے ہو، امام درس دیتے ہیں اور تم درس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہو، کیا تم امام کے چاہنے والے ہو؟ کیا تم محمد باقر کے شیعہ ہو؟ اب وہ شامی تھا، اس نے کہا نہیں، میں امام کا شیعہ نہیں ہوں، میں امام کا چاہنے والا تو نہیں ہوں، لیکن جب میں یہاں آتا ہوں اور میں امام کو درس دیتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل لگ جاتا ہے، یعنی میں امام کی گفتگو میں محو گفتگو ہو جاتا ہوں، میں امام کی کردار کو دیکھتا ہوں، میں امام کے انداز کو دیکھتا ہوں، لہذا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سنتا رہوں اور امام بیان کرتے رہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اپنا نہیں کہہ رہا ہے، غیر کہہ رہا ہے کہ جو شیعہ نہیں ہے، جو مخالفین میں سے ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ میں شیعہ تو نہیں ہوں لیکن مجھے امام کی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، مجھے امام کا انداز بہت اچھا لگتا ہے، مجھے امام کا اخلاق بہت اچھا لگتا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے، وہ شخص چلا جاتا ہے۔ لہذا اس کا دستور یہ رہتا ہے کہ وہ روزانہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر کے ایک کنارے بیٹھ جاتا ہے اور امام کی گفتگو کو اور درس کو سنتا ہے۔ لہذا وہ نوبت آئی اور وہ وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ لہذا اس نے اپنے غلام سے وصیت کی کہ بھائی دیکھو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میری وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل محمد باقر دیں اور مجھے دفن بھی محمد باقر کریں۔ لہذا اس نے رات میں اپنے غلام سے یہ وصیت کی اور فجر کے وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لہذا غلام نے جب دیکھا کہ آقا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو گئے وہ دوڑتا وہ مسجد، امام نماز پڑھ رہے تھے، امام کی خدمت میں جا کر کے کہا کہ اے فرزند رسول، وہ شخص جو آیا کرتا تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ جاتے جاتے یہ وصیت کر گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا غسل بھی محمد باقر کرے اور مجھے کفن بھی محمد باقر پہنائے اور مجھے دفن بھی محمد باقر کرے۔ لہذا اس کی وصیت کو پورا کیجیے اور آپ تشریف لائیے۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنی نماز کو پورا کر لوں، میں تاکیبات کو پورا کروں، لہذا میں آؤں گا۔ وہ غلام چلا جاتا ہے، امام نے اپنی نماز کو ادا کیا، تاکیبات کو پورا ادا کیا، اور اس کے بعد امام آئے اس کے گھر پہ۔ کیا دیکھا کہ وہ شخص پڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، اس کے اوپر سفید چادر کو ڈال دیا تھا۔ امام نے غلام سے کہا کہ یہ مرا نہیں، یہ زندہ ہے۔ غلام کہہ رہا ہے کہ یہ مر چکا ہے، اس نے وصیت کی، یہ جا چکا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ مرا نہیں، یہ زندہ ہے۔ امام نے حکم دیا کہ اے شخص کھڑے ہو جا۔ توجہ عزیزان گرامی، امام نے ادھر حکم دیا، وہ مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آئے یہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر زندہ انسان کے اوپر نماز پڑھ دے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اگر مردہ انسان سے کہتے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ اب جیسے ہی وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم تو ہمارے چاہنے والے نہیں تھے، تم تو ہمارے مخالف تھے، تم تو ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے، لہذا تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اب وہ فرماتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت مجھے ملک الموت میری روح کو لینے آیا اور میری روح کو جسم سے نکال رہا تھا، ایک منادی نے آواز دی کہ اے ملک الموت رک جا، یہ محمد باقر کا چاہنے والا ہے، جب تک محمد باقر حکم نہ کر دے تب تک اس کی روح کو مت لے جانا۔ لہذا ملک الموت بھی رک گیا اس انتظار میں کہ جب امام حکم کریں گے تب میں اس کی روح کو لے جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کہ انسانوں کے اوپر حکومت کرنا اور ہے اور کائنات کے اوپر حکومت کرنا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہٰذا اگر یہ پتھر کو بھی ٹھوکر مار دیں تو پتھر بھی کلام کرنے لگتا ہے، اگر پیڑ کو اشارہ کر دیں تو وہ پیڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیتے ہیں تو پہاڑ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، روئی کی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور عزیزان گرامی یہی امام محمد باقر کا علمی معیار بھی تھا۔
روایت یہ کہتی ہے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شام سے مدینے آ رہے تھے، کیونکہ امام تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہ تصور ہے کہ امام معصوم کا کام یہ ہے، خاص طور سے اس زمانے میں یا عالم دین کے لیے یہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے یا فکر ہوتی ہے کہ مولانا کا کام دو چیزیں ہیں، ایک مجلس پڑھنا اور ایک نماز پڑھانا، بس۔ مولوی صاحب مصلی پہ محدود ہے اور ممبر پہ محدود ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں مولوی صاحب دکھے تو گویا انہوں نے گناہان کبیرہ انجام دے دیا، لہذا ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں۔ یہی نظریہ اس زمانے میں امام معصوم کے زمانے میں بھی تھا۔ محمد ابن منقدر کہ جو صوفی تھا، اس کا دستور یہ تھا کہ اس نے پہاڑوں کو آباد کر لیا تھا۔ اس زمانے میں بھی آپ نے صوفیوں کو دیکھا ہوگا کہ صوفی جو ہوتے ہیں وہ مزاروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جھوما کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور پیغمبر کی قوالیاں پڑھ رہے ہیں۔ صوفیوں کا دستور آج بھی ہے، صوفی گمراہ ہوتے ہیں۔ علماء، ہمارے شیعہ علماء اور مراجع صوفیوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ یعنی اہل سنت و جماعت میں سب سے بڑا گمراہ جو گروہ ہے وہ صوفی ہیں۔ لہذا یہ محمد ابن منقدر جو تھا یہ بھی ایک صوفی تھا، 5ویں امام کے زمانے میں۔ یہ پہاڑوں کو آباد کیے ہوئے تھا، وہاں جاتا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے پہاڑ سے نکلا، اس نے دیکھا کہ 5ویں امام کھیت میں ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کو جانتے ہو جو کھیت میں کام کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں آشنا، ہم نہیں پہچانتے۔ کہا یہ فرزند رسول ہے، محمد باقر ہیں، فرزند علی، فرزند زہرا ہیں۔ لہذا تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنی تیز گرمی میں اور اتنی تیز دھوپ میں یہ کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور ذرا میں ان کو واضح نصیحت کر دوں۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، تو لوگوں نے یہ کہا محمد ابن منقدر سے کہ ذرا سنبھل کے کرنا، یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا یہ گیا امام کے نزدیک اور جاننے کے بعد یہ کہا کہ بھائی آپ کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، اے فرزند رسول، آپ تو رسول کے نواسے ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کی تو کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے، یہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں آپ کی شخصیت کے اعتبار سے آپ کو زیبا نہیں دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد ابن منقدر کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ امام معصوم سے کہہ رہا ہے، 5ویں امام سے کہہ رہا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے ایک مسلمان صرف عبادت الہی میں مشغول رہے؟ اللہ کے نزدیک یہ بھی عبادت ہے کہ اگر کوئی اپنے ذریعہ معاش کے لیے محنت کرے اور اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا مرتبہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ایک شہید کا مرتبہ ہوتا ہے۔ یعنی امام نے یہ بتایا، یعنی آج یہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے یا ہماری فکر ہے یا ہماری تھنکنگ ہے، آج آپ دیکھیے کہ ہم کوئی بھی اگر چھوٹا کام کرتے ہیں اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام معصوم کی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے، مولا کائنات یہودی کے شمون کے کھیت میں کام کیا کرتے تھے کہ جو یہودی تھا، امام محمد باقر کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور خود آپ تجارت کیا کرتے تھے، خود آپ بزنس کیا کرتے تھے۔ آپ کی تجارت یہ تھی کہ کچھ پھل تھے کہ جو آپ مدینے سے شام لایا کرتے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو آپ مدینے سے شام لے جایا کرتے تھے۔ لہذا امام کا یہ شغل تھا، کام تھا۔ اس کے علاوہ امام تبلیغ دین کو انجام دیا کرتے تھے، درس گاہ لگایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ہمارے جو آئیڈیالوجی اور فکر ہے کہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں صرف دینی کام کرتے ہیں، عزیزان گرامی اس کو ختم کرنا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں ہر انسان کے اوپر محنت بھی واجب ہے اور عبادت بھی واجب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا ایسا تو ہے نہیں کہ صرف عوام الناس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہو۔ اگر میں مولانا ہوں تو میرے اوپر بھی خمس واجب ہے۔ اسی طریقے سے جیسے عوام کے اوپر واجب ہے کہ وہ محنت کرے، اسی طریقے سے علماء کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ محنت کرے۔ لہذا کوئی فرق نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سنت امام محمد باقر اور سنت مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے۔ تو اس وقت امام نے یہ جواب دیا کہ بھائی اس عالم میں، اس حالت میں اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو خداوند متعال وہی ثواب مجھے دے گا کہ جو ایک شہید کو دیتا ہے۔ شہید کے لیے خداوند متعال قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَهُمْ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو راہ خدا میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دے، یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، خدا کہہ رہا ہے گمان بھی مت کرنا، اپنے ذہن میں بھی یہ چیز نہ لانا کہ وہ انسان مر چکا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیا عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ مولا کے لیے بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا مغفورہ، ماتا تائب کامل الایمان، ماتا تائبہ،
یعنی اے علی جو آپ کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید جاتا ہے، وہ توبہ شدہ جاتا ہے، وہ مغفور جاتا ہے، وہ کامل الایمان جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آیا، اگر اس دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو لہٰذا ہر میدان میں آئے میں معصومین ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، یہ تو محنت کا میدان تھا، یہ تو کام کا میدان تھا، تجارت کا میدان تھا۔ اگر ہم شجاعت کے میدان میں دیکھیں تو امام محمد باقر کے لیے آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ امام کی درسگاہ تھی، امام کی یونیورسٹی تھی، امام نے علمی کاموں کو انجام دیا، امام نے فقہ کو بیان کیا، لیکن دوسری طرف امام ضعیف ہو چکے ہیں اور بنی عباس کا زمانہ آ چکا ہے۔ عبداللہ صفا بنی عباس کا پہلا خلیفہ تخت خلافت پہ آ کر کے بیٹھ گیا، کہا کہ بھائی علی کے تو بہت فضائل سنے ہیں، علی کے شجاعت کے قصے تو بہت سنے ہیں، ذرا ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ، ذرا ان کے پوتے کو بھی بلاؤ اور بلا کر کے ذرا ان کی بھی شجاعت کے مناظر ہمیں دکھاؤ۔ تو لہٰذا اس نے اپنے وزیر سے کہہ کے پانچویں امام کو بلایا اپنے دربار میں۔ امام ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، امام کو لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اب عبداللہ صفا یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امام معصوم ہیں اور امام معصوم سے خطا نہیں ہو سکتی اور غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نے ایک نشانہ لگایا، ایک کہا جائے ایک پوائنٹ بنایا اور اس پوائنٹ کے پہ کہا کہ آپ کو تیر مارنا ہے۔ لہٰذا اس نے چلہ کمان امام کو دے دیا، پکڑا دیا اور کہا کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو یہ تیر چلانا ہے اور نشانہ اس پوائنٹ پہ لگنا چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ بھائی دیکھو میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ نوجوان موجود ہیں اور تم نے مجھے چلہ کمان پکڑا دیا، لہذا دینا ہے تو ان کو دو۔ کہا نہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ امام کو آزما رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ امام سے خطا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس نے امام کو چلہ کمان دے دیا اور امام کے ہاتھ میں ایک تیر دے دیا۔ امام نے کہا اگر اب تم دیکھ نہیں چاہتے ہو تو کام ایک تیر سے نہیں ہوگا، کم سے کم 10 تیر ہونا چاہیے۔ وہ ایک تیر کے ذریعے سے امام معصوم کو آزما رہا تھا۔ امام نے کہا ایک تیر سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اگر آزما ہی رہے ہو تو کم سے کم 10 تیر ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام نے 10 تیروں کو منگوایا، تیر کو چلہ کمان میں لگایا، جہاں پہ پوائنٹ تھا امام نے اسی پوائنٹ کے اوپر تیر کو مارا، پہلا تیر وہیں پہ پڑا، دوسرے تیر کو نشانہ لگایا، وہ بھی جا کے وہیں لگا، پھر اسی طریقے سے ایک ایک کر کے 10 تیر کو اسی مقام کے اوپر لگایا کہ جو مین پوائنٹ تھا۔ امام نے یہ بتا دیا کہ جب ہم میدان میں آ جاتے ہیں عمل کے تو ہم محمد باقر کہلاتے ہیں، اور جب شجاعت کے میدان میں آ جاتے ہیں تو علی بن ابی طالب کہلاتے ہیں۔ لہذا یہ گمان مت کرنا ہم علی کی اور فاطمہ کے پوتے ہیں، ہم رسول کے نواسے ہیں، لہذا تم کیا سوچتے ہو کہ کیا ہمارے پاس شجاعت موجود نہیں ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ مشیت الہی شامل حال نہیں، اللہ کی مصلحت شامل حال نہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر لی، نعوذ باللہ امام حسن کے مزاج میں اور امام حسین کے مزاج میں تضاد تھا۔ عزیزان گرامی تضاد ان کے مزاج میں نہیں تھا، اعتراض کرنے والوں کے دماغ میں تھا، لہذا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اگر امام حسن کے زمانے میں امام حسین ہوتے امام معصوم تو اس وقت امام حسین بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسین کے زمانے میں امام حسن مجتبی ہوتے تو امام حسن بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ لہذا امام معصوم وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ پیغام ہوتا ہے، جو حکم الہی ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اعتبار سے کربلا کے میدان میں جنگ کی، اور جہاں پہ خدا نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، عزیزان گرامی کس کو خداوند متعال بلا رہا ہے، کس کو خطاب کر رہا ہے، کس سے خطاب کر رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش نفس، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ یعنی دونوں پہلو ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ میں بھی تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ مسلمان آج بھی کہہ رہے ہیں فلاں سے راضی ہو جا، فلاں سے راضی ہو جا، لیکن خدا راضی نہیں ہو رہا۔ لیکن امام حسین کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اے حسین میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ لہذا یہ ہے امام محمد باقر شجاعت کے میدان میں۔ آئیے اگر علم کے میدان میں دیکھیں تو یہی امام محمد باقر ہیں، شام سے آ رہے ہیں مدینے۔ جب مدینے پہنچے تو آپ نے دیکھا
کہ کچھ لوگ ہیں جو جمع ہیں. امام نے سوال کیا کہ بھائی لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے فرزند رسول، ایک پادری ہے، ایک پوپ ہے کہ جو سال میں ایک بار آتا ہے اور وہ ہمیں اپنی زیارت کرواتا ہے، اور وہ حواریون جناب عیسیٰ کے رشتہ داروں میں سے ہے. وہ حواری جو جناب عیسیٰ کے ساتھ موجود تھے ان کے رشتہ داروں، ان کی نسل سے، لہذا ہم مشتاق ہیں اس کی زیارت کے لیے اور انتظار کر رہے ہیں. امام نے کہا اجازت ہے میں بھی تمہارے درمیان کھڑا ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا اے فرزند رسول آپ کو اختیار ہے. امام بھی کھڑے ہو گئے. اب جب وہ پوپ، وہ پادری آیا تو سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے. چاروں طرف وہ مجمع کو دیکھ رہا تھا، کسی سے خطاب نہیں کیا. امام محمد باقر ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اس کی نگاہ اس چہرے کے اوپر پڑی کہ جو وجہ اللہ تھا. نورانی چہرے کے اوپر جب اس پادری کی نگاہ پڑی، لہذا وہ امام کے نزدیک آیا اور آنے کے بعد امام سے خطاب یہ کرتا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت محرومہ میں سے ہیں، یعنی اس امت میں سے کہ جس کے اوپر اللہ نے رحمت کو نازل کیا ہے اور جس کے لیے نبی کو بنا کے بھیجا ہے رحمت للعالمین. تو لہذا امام نے فرمایا کہ ہم امت محرومہ میں سے ہیں. اب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہیں اس امت کے یا جہلا میں سے ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں علماء میں سے ہوں، امام نے فرمایا کہ میں جہلا میں سے نہیں ہوں. توجہ کیجئے گا. اب اس زمانے میں اپنی مثال دوں، میرے پاس تھوڑا علم آ جائے، تھوڑی گاڑی عربی میں آیات اور روایات پڑھنے لگوں تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ میں علامہ دہر بن گیا، میں مجتہد بن گیا، میں عالم بن گیا. نہیں عزیزان گرامی، یہ امام معصوم ہے. علم اللہ کی طرف سے تھا اور وہ علم کے جو علم لدنی ہے اس کے مالک تھے امام معصوم. لیکن انکساری کا عالم دیکھیے آپ کہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں جوہلا میں سے نہیں ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں یا علماء میں سے ہوں، امام نے کہا میں جوہلا میں سے نہیں ہوں. عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے یہاں پہ کہ ہمارے پاس ذرا سا علم آ جاتا ہے تو ہم ان لوگوں سے گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا. ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے تو ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں، ہم ان لوگوں سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، روابط چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ہمیں اس سیرت کو اپنانا ہے جو سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. لہذا امام نے فرمایا کہ میں جوہلا میں سے نہیں ہوں. پھر وہ یہ کہتا ہے پادری کے کچھ سوالات ہیں کہ جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ سے وہ سوالات کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا جو کرنا ہے کرو. یہ کس کے پوتے ہیں؟ صاحب ممبر سلونی کے پوتے ہیں. عزیزان گرامی، ہر امام کا یہ دستور رہا ہے، جس نے جو سوال کیا ہے امام معصوم نے اپنے زمانے میں اس کو اسی اعتبار سے جواب دیا ہے. لیکن کیونکہ جد یہ ادعا کر چکے تھے ممبر کے اوپر کہ جس کو جو سوال کرنا ہے وہ کر لے، لہذا اس احترام میں دیگر امام معصوم نے ادعا نہیں کیا ظاہراً، لیکن جواب سب کو دیا. امام نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو. اب وہی سوال کرتا ہے. کچھ سوالات میرے مفصل روایت ہے، آپ کے سامنے پوری نہیں بیان کریں، کچھ سوالات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، مجھے یہ جاننا ہے، مجھے یہ اس بات کو پوچھنا ہے آپ سے کہ جنت کے دروازے پہ ایک تالا ہے اور اس تالے کی ایک چابی ہے، تو وہ تالا کون سا ہے اور وہ چابی کون سی ہے؟ امام نے فرمایا جنت کے دروازے کے اوپر جو تالا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور جو جنت کے دروازے کی چابی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. لہذا اگر اس کے کسی کے پاس ولایت کی چابی ہوگی تو اس چابی کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو مشرک ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں جو تالا پڑا ہے اس کو وہ شرک اس کا روک دے گا جنت میں جانے سے. دوسرا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ بھائی محمد نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب ہمارے امتی، ہمارے مسلمان جنت میں جائیں گے تو خداوند متعال ان کو نعمتوں سے نوازے گا، کھانوں سے نوازے گا، پھلوں سے نوازے گا، میووں سے نوازے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی جب لوگ جنت میں جائیں گے اور چیزیں کھائیں گے تو بھائی رفع حاجت بھی ہوگی، ان کو نجاست بھی وہاں ہوگی، تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کھائیں گے بھی اور نجس بھی نہیں ہوں گے، کھائیں گے بھی اور رفع حاجت بھی نہیں ہوگی؟ تو ایسی کوئی مثال دیجئے مجھ کو تاکہ میرے لیے بات واضح ہو جائے. امام نے فرمایا کہ بھائی تم نے بچے کو دیکھا ہے جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور 9 مہینے ماں کے شکم میں رہتا بھی ہے، لیکن اس کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی. لہذا یہی مثال ہے اس کی بھی کہ جب انسان جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا یا فیض اٹھائے گا، لیکن نجاست کے نزدیک نہیں جائے گا. اب وہ تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ بھئی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی زمین ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی ہے؟ تو اب امام فرماتے ہیں وہ صرف ایک ہی زمین ہے
کہ جو زمین دریائے نیل کے نیچے ہے، جس وقت جناب موسیٰ نے دریائے نیل کو پار کیا تھا تو اس وقت دریائے نیل کے درمیان جو راستہ پڑا تھا، بس اسی وقت روشنی جو دھوپ کی تھی اور دھوپ کی جو کرنیں تھی وہ زمین کے اوپر پڑی تھی، نہ اس سے پہلے کبھی پڑی نہ اس کے بعد پڑی۔ وہ سوال کرتا جا رہا تھا، امام جواب دیتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ آخر ہیں کون؟ اب مجھے یہ بھی بتا دیئے۔ تو امام نے فرمایا انا محمد ابن علی ابن الحسین، میں محمد ابن علی ابن الحسین ہوں۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اب امام نے فرمایا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کہا وہ نام کے جو آپ نے بیان کیے وہ میں نے نام انجیل میں خود پڑھے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یہ ہے امام کے علم کا معیار، یعنی غیر بھی متاثر ہو جاتے تھے امام کے علم کو دیکھ کر، امام کی شجاعت کو دیکھ کر، امام کے کردار اور امام کے عمل کو دیکھ کر۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، اس کا مقصد یہ تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ امام کی زبان سے اس چیز کو قبولوا لے کہ فلاں 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 کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لہذا وہ امام کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا اور آ کر کے یہ کہا اے فرزند رسول، اس نے سوال کو گھمایا امام کے سامنے، اس نے کہا اے فرزند رسول، کیا اللہ کے لیے تمام چیزیں ممکن ہیں؟ کیونکہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا بے شک اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے۔ کہا اے فرزند رسول، میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کیا انڈے کے اندر خداوند متعال اس دنیا کو سمیٹ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کا جواب صرف امام معصوم ہی دے سکتا تھا، ان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ شخص آ کر کے یہ سوال کرتا ہے کیا اللہ کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو ایک انڈے کے اندر سمیٹ دے؟ امام نے فرمایا بے شک اللہ کے پاس یہ اختیار بھی ہے اور یہ قدرت بھی ہے کہ ایک انڈے کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ دے، لیکن اس انڈے کے اندر اتنی ظرفیت موجود نہیں ہے کہ وہ پوری کائنات کو اپنے اندر لے لے۔ لہذا سوال کرنے والا چپ ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ اب جس مقصد سے تو سوال کو کر رہا تھا اس مقصد کو بھی ظاہر کر دے، اگر تو ظاہر نہیں کر رہا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں تیرا مقصد یہ تھا اور تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا فلاں 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 کو بھی اللہ معاف کر دے گا؟ تو اب عزیزان گرامی امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ان کا عمل ایسا ہے کہ خدا ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے امام کا علمی معیار۔ بس آخری گفتگو میں امام یہ فرماتے ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اصول کافی کی یہ حدیث اور روایت ہے، چھٹے امام نے اس کو بیان کیا ہے، اپنی ماں جناب ام فروہ سے نقل کیا، یعنی جناب ام فروہ کون تھی؟ امام محمد باقر کی زوجہ۔ تو چھٹے امام فرماتے کہ میں نے اپنی مادر گرامی جناب ام فروہ سے یہ سنا ہے، ان سے امام محمد باقر نے کہا کہ اے ام فروہ، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں صبح اور شام اپنے ان شیعوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ پانچویں امام نے اپنی زوجہ جناب ام فروہ سے کہا کہ اے ام فروہ، میں روزانہ صبح شام اپنے ان شیعوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، ان کے لیے نہیں کرتے کہ جو مومن ہیں، ان کے لیے نہیں کرتے جو نمازی ہیں، ان کے لیے نہیں کرتے جو عزادار ہیں، ان شیعوں کے لیے دعا یہ کرتا ہوں کہ جو گنہگار ہیں، تاکہ خداوند متعال ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے کریم ابن کریم، یہ ہے سقی ابن سقی۔ یعنی امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ ہر انسان کے اوپر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف ان شیعوں کے اوپر ہے کہ جو کریم شیعہ ہیں، جو مومن ہیں، جو نمازی ہیں، جو عزادار ہیں، وہ اول درجے کے نہیں۔ عزیزان گرامی، ہر شیعہ، ہر وہ انسان کے جو ولایت کا اقرار کرے اور گواہی دے، امام معصوم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے عمل کے ذریعے سے امام کے خوش ہونے کا باعث بنے، خوشنودگی کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امام کو مجبور کریں اپنے گناہوں کے ذریعے سے کہ امام کو زحمت دے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ لہذا ہم اپنے عمل کو سدھاریں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اور یہی دستور آج بھی ہے۔ زمانے کا امام بھی آج بھی ہمارے عمل کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام نے خود فرمایا ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے ہر چاہنے والے کا نامہ اعمال ہماری خدمت میں آتا ہے۔ امام نے فرمایا ہے، قول امام ہے، قول معصوم ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہر چاہنے والے کا نامہ اعمال ہماری بارگاہ میں آتا ہے۔ جب
آتا ہے نامہ اعمال، اگر نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، واجبات کو وقت کے اوپر ادا کیا ہوتا ہے، حرام کاموں سے پرہیز کیا ہوتا ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں، امام مسکراتے ہیں، امام اپنے چاہنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف امام فرماتے ہیں اگر میرے کسی گناہگار انسان کا نامہ اعمال میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کے لیے گریہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے روتا ہوں اور اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے امام کی خوشنودگی کا باعث بنے یا اپنے برے اعمال اور حرام کاموں کے ذریعے سے امام کی گریہ و زاری کا باعث بنے۔ اختیار ہمارے پاس ہے۔ خاص طور سے یہ وہ مہینہ کہ جو رجب کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور برکت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمیں محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، تاکہ ہم جب اپنے آپ کو ان مہینوں میں حرام کاموں سے بچائیں گے تو آخرت میں خداوند متعال ہمیں جنت کی بشارت دے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، ایک چیز کا خاص طور سے بس آپ کی زحمت تمام، آخری بات، ایک چیز کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی محفلوں میں آئیں، اپنی مجلسوں میں آئیں، خاص طور سے ہم حقوق الناس کا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم جتنے بڑے بھی نمازی بن جائیں، جتنے بڑے بھی روزدار بن جائیں، جتنے بڑے بھی عزادار بن جائیں، یقین مانیے عزیزان گرامی، اگر کسی انسان کا دل ہمارے ایک جملے سے، ہمارے ایک لفظ سے، ہمارے عمل سے دکھا ہے تو قیامت کے دن جب تک وہ انسان ہمیں معاف نہ کر دے گا، خداوند متعال بھی معاف نہ کرے گا۔ یعنی ممکن ہے، امکان ہے خدا نہ خواستہ کسی کی نماز فجر اگر کبھی قضا ہو جائے اور میدان محشر میں اس کو لایا جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی 99% اعمال میرے اچھے ہیں، بس ایک دن میری نماز فجر قضا ہوگی تو بار الہ مجھے معاف کر دے۔ ممکن ہے، امکان ہے خداوند متعال ارحم الراحمین معاف کر دے کہ بھائی ایک دن نماز چھوٹ گئی، امکان ہے خدا معاف کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہی بندہ، وہی انسان اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہو اور وہ یہ کہے کہ بار الہ 99% اعمال میرے اچھے ہیں لیکن 1% گڑبڑی ہے، وہ اس لیے کہ میں نے دنیا میں ایک بندہ مومن کا دل دکھایا تھا، لہذا خداوند متعال کہے گا یہ معاملہ میرے اور تمہارے بیچ کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس انسان اور تمہارے بیچ کا ہے، اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب میدان محشر میں ہم اس انسان کو کہاں تلاش کریں گے؟ کروڑوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں، بلینز کی تعداد میں لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اب ہم اس انسان کو کہاں تلاش کریں گے کہ جس کا دل ہم نے دنیا میں دکھایا ہوگا؟ لہذا آخرت میں پشیمان ہونے سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ کیونکہ یہ پیغام اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے، کیونکہ یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ محفل کا مقصد، یہ مجلس کا مقصد، یہ عزاداری کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آ گئے ایک ہی صف میں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی یہاں پہ آ کر کے ہر انسان ایک ہی مقام رکھتا ہے، ایک ہی مرتبہ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ابھی نماز جماعت ہوگی تو آپ دیکھیے گا اس میں یہ نہیں کہا جاتا نماز جماعت میں جو بزرگ ہے وہ آگے آ جائے اور جو چھوٹا ہے وہ پیچھے چلا جائے، جتنے گورے لوگ ہیں خوبصورت لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں اور جتنے بدصورت اور کالے لوگ ہیں وہ پیچھے چلے جائیں۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو مقام خوبصورت کا ہے وہی بدصورت کا ہے، جو کالے کا ہے وہی گورے کا ہے، جو امیر کا ہے وہی غریب کا ہے۔ بس جیسے اللہ کی بارگاہ میں سب ایک نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کی فرش عزا بھی ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی بارگاہ اس فرش عزا پہ بھی جو آتا ہے وہ حسینی کہلاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ بار الہ ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بار الہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آپ کے ناصروں و مددگاروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خاص طور سے پاکستان میں پارا چنار میں، فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر، یمن میں مسلمانوں کے اوپر، ابھی ایران میں بلاسٹ ہوا ہے، وہاں کے مومنین کے لیے
تمام جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام جس شکل میں بھی ہیں جس صورت میں بھی ان کو نصف و نابود کر دے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔